احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مقدوم مربی ہے وہی والی قل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت، وقال في مقام آخر القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مکہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ تخت آرا تھا جو کل آج وہ زیر خاک ہے، عالم فانی کا منظر کتنا عبرتناک ہے۔ جامعہ کے نوش گفتہ بھولو اور میرے معزز اساتذہ کرام، ارباب خاص عام لوگوں نے ہر چیز میں اختلاف کیا ہے، اختلاف کی دنیا ہے، مثل مشہور ہے، اور اپنے اپنے خیالات پیش کرتے ہیں اور اپنا علیحدہ علیحدہ نظریہ بیان کرتے ہیں۔ جتنے ہوں اتنی ہی بات، یہاں تک کہ اس دنیا نے خالق الارض والسماوات کی ذات اقدس کو بھی نہیں چھوڑا۔ کسی نے دو خدا تسلیم کیے، کسی نے تین، کسی نے خیر و شر کے خدا الگ الگ مانے، مشرکین عرب نے 360 خدا مانے، اور ہندو مذہب کے لوگوں نے تو حد ہی کر دی اور کہہ دیا کہ 33 کروڑ خدا ہے۔ اسی طرح مذاہب میں تفریق، عقائد کا جھگڑا، نبوت میں اختلاف، اسلام کفر، توحید شرک، حق باطل، سچ اور جھوٹ کے پلیٹ فارم بن گئے۔ میرے بھائیو، دنیا میں کسی مذہب، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، مسلمان ہو کافر ہو، امیر ہو غریب ہو، مرد ہو عورت ہو، عرب ہو عجم ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موت آئے گی، یقیناً ایک روز قبر کا مہمان بننا ہوگا۔ جو دنیا میں آیا قبر کی طرف ایک دن جائے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ آیا چھوڑ کے باقی رہا، نہ ساغر رہا نہ ساتھی رہا، نہ پلانے والا رہا نہ پینے والا رہا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ پیارے مسلمانوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ اس وقت آیا جبکہ آپ بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے۔ فرشتے نے اللہ کا پیغام سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ رب العالمین کا پیغام آ گیا اور ابھی تو بیت المقدس کی تعمیر باقی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے فرشتے، اللہ سے جا کر عرض کرو، اے اللہ تیرا بندہ سلیمان کوئی مہلت مانگتا ہے، اور وہ اس لیے کہ آپ کے گھر کی تعمیر باقی ہے۔ وہ بادشاہ جو پرندوں، وہ بادشاہ جو ہواؤں پر حکومت کرتا تھا، وہ بادشاہ جو پرندوں کا اپنے دانے کھیے تھا، وہ بادشاہ جو جنات پر اپنا حکم چلاتا تھا، وہ بادشاہ جو ساری دنیا پر بادشاہت کرتا تھا، آج وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ نے کہا یہ کام مکمل کرانا یہ تو ہمارا کام ہے۔ فوراً آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب تمہارا وقت متعین آ جائے گا تو پھر ایک لمحہ کی بھی مہلت نہیں مل سکتی۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تم کو آ پکڑے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ۔ کسی کو علم نہیں کہ موت کب کہاں اور کیسے آئے گی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان اس میں برس کا ہے، کل کی خبر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔